کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، تفسیر کی اس مجلس میں گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے قصاص کے بارے میں سنا تھا۔ قتل کیا ہے، قتل کی سزا کیا ہے اسلام میں، اور اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم نے سنا تھا کہ یہودیوں کے پاس بدلہ لینا ضروری تھا تو عیسائیوں کے پاس معاف کرنا ضروری تھا، لیکن ہمارا اسلام ہر چیز کے اندر نیوٹرل، ہر چیز کے اندر اوسط، امتوں وسطا، درمیانہ۔ چنانچہ اسلام میں تین اختیار دیا گیا۔ جس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں کے واسطے تین میں سے کوئی ایک اختیار، چاہے تو وہ قاتل کو مار دیں، چاہے تو وہ قاتل کو معاف کر دیں، چاہے تو وہ اس قتل کے سزا کے طور پر بطور فین کے وہ کچھ دیت کے طور پر پیسے لے کر معاف کر دیے، تو یہ سب صحیح ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، بولا گیا معاف اگر کر دیا تو کر دیا، معاف کرنے کے بعد بھی پھر بھی پرانا چبا کر بتانے کا، تانا مارنے کا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی بولا گیا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اس میں جب برابر سرابر ہو گیا، بدلہ عدل بدل دونوں ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنا، اس کو بھی بولا گیا۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے لیے دردناک خطرناک عذاب ہوگا، یہ بولا گیا تھا۔ اب آگے کی آیت میں دیکھیں گے، کفار مکہ کے پاس ایک جملہ تھا عربی میں، وہ بولتے تھے القتل انفا للقتل۔ یہ بات جو ابھی آیت آپ سنیں نا، یہ بات عرب جاہلیت کے زمانے میں جو قرآن کی وحی نہیں، وہ لوگ اپنے طور سے جو ورڈ، جو سینٹنس بنا کر رکھے تھے، وہ بولتے تھے کہ القتل انفا للقتل، قتل کریا سو آدمی کو قتل کرے تو دنیا سے قتل ختم ہوگا۔ کیسا ہے یہ؟ کیا تم نہ پزل سا دکھتا ہے کہ کیا ہے کہ قتل ایک آدمی جو کر دیا، خود اسے قتل کر ڈالنا، کر دیے تو کیا ہو جاتا، آئندہ کون بھی کسی کو بھی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، دنیا سے یہ قتل و غارت گری ختم۔ یہ بات پرانے زمانے کے لوگ بولتے تھے۔ اب ان کا جملہ دیکھو، القتل انفا للقتل، بول کو دو بار قتل کر کو آیا ہے، جیسا میں بولتے وقت تم نہ سر کلایا رہیں گا، یہ کیا رہے خالی قتل کر کو سنے آتا نا بول کے۔ اللہ اسی بات کو آیت کے اندر بولے ہیں۔ عربوں کا جو جملہ تھا نا، اس سے بھی زیادہ فصیح، اس سے بھی زیادہ بلیغ، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ معنی اس سے زیادہ پاورفل انداز میں ادا کرنے والا جملہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ کیا بولے معلوم؟ قاتل کو بدلے میں ہمیں سزا میں قصاص کے طور پر قتل کر دیے تو اس میں پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کی انسانیت کی رسپیکٹ ہے، انسانیت کی عزت ہے، پورے انسانوں کو زندہ رکھے جیسا، سارے انسانوں کی زندگی قاتل کو قتل کرنے میں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اب آیت کا ترجمہ دیکھو، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کتنی بڑی بات ہے بولتا ہوں، پھر بھی اس کے بارے میں وضاحت میں جانا نہیں چاہتا ہوں کر کے بھی بولتا ہوں، کیونکہ عموماً اس کی تشریح کے اندر ایسی باتیں آ جائے گی جو آج کل قتل و غارت گری چاروں طرف ممالک میں، انسانوں میں، قوموں میں، ذاتوں میں ہوتے ہیں نا، ان ساری چیزوں کے بارے میں بولنا پڑ جائے گا۔ بہت ہمارے چاروں طرف، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں جو اخبار سے لین دین رکھنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو اچھی طرح میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ روز سووں کے قتل کی خبریں آتی رہتی ہیں، بچے بڑے جوان، عورتیں، کیسا چاروں طرف وہ ان کے سینے میں، ان کے دل کے اندر، وہاں سینے کے اندر اللہ دل رکھا ہے یا نہیں، وہ دل کے اندر نرمی، کچھ رحم ہے یا نہیں بول کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے ظالم بن گئے ہیں، خونی درندے بن گئے ہیں انسان آج۔ اللہ بولتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے
اے عقل والو یا اولی الالباب، اے عقل والو، قصاص میں زندگی ہے، یعنی ہم کو عقل ہے تو ہم نہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قصاص میں زندگی ہے سو بول کے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرو، لعلکم تتقون، کتنی بڑی بات بولی گئی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ایک نئی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، آپ کو جو سمجھانا ہے۔ دیکھو یہاں آیت کے اندر لفظ آیا ہے وصیت، ان ترک خیرا الوصیۃ۔ وصیت کیا؟ وصیت کا معنی آتا ہے نصیحت کرنا۔ کیسا؟ تاکید سے نصیحت کرنا، خاص طور پر مرنے والے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو، یا جس کے اوپر بھروسہ ہے، جیسا ہمارے زمانے میں ہوتا وکیل، ایک کورٹ کا جو وکیل رہتا نا، اس وکیل کو بلا کو اسے اویل کر کو بولتے نا، وصیت نامہ لکھا دیتے اسے۔ اسلام میں بہت پرانا، اسلام میں بولا گیا ہے تم اپنی اولاد کے پاس، اپنے جس کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، ایسوں کو بلا کر مرنے سے پہلے وصیت کرو بول کے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، تاکیدی نصیحت کرنا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے انتقال سے پردہ فرمانے سے پہلے امت کو 2 چیزوں کا حکم دی، ان میں سے ایک نماز کی وصیت، تاکید کے ساتھ بول کر گئے ہیں حضور۔ تو مرنے والے جو ہدایات دے کر جاتے ہیں نا، ان کی موت کے بعد ان کی ہدایتوں کو انہوں کہاں کیسا پیسے خرچ کرنا کر کو بولے ہیں کہ ان پیسوں کو اس جگہ میں خرچ کرنا۔ ایک رہتا لوگاں کیا سمجھتے ہیں معلوم، میں نے غیروں کے پاس ہے وہ طریقہ، تم نہ کنفیوز نہیں ہو جانا کر کے بول دوں۔ مرنے والا مرنے سے پہلے بول کو جانے کا، تو مجھے وعدہ کر کو مرنے کے ٹائم میں اپنے ہاتھ میں وعدہ لینے کا، میرے مرنے کے بعد تو اسے ستانا نہیں، میرے مرنے کے بعد تو یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں۔ یہ وصیت الگ، وہ الگ ٹائپ، وہ وعدہ لینے کا وہ۔ یہاں جس وصیت کے بارے میں بات کرتا ہوں میں، جو شریعت کے اندر وصیت ہے، یہ مال کے اعتبار سے وصیت، مال کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، زیورات کے اعتبار سے کرنے کی وصیت۔ شروع میں اسلام میں کوئی مر گیا تو اس کی پراپرٹی کے حقدار کون؟ کوسٹن مارک، کون؟ جواب تھا اس کی اولاد۔ ابا مر گئے تو اولاد، امی مر گئے تو اولاد کو پراپرٹی کا حصہ ملتا۔ اب چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسلام کی عزت، اسلام کے اندر کی خوبصورتی یہ صرف مرد بچوں کو، لڑکوں کو کچھ نہیں، لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ رکھا ہے اسلام۔ خیر کیا ہوتا تھا، اب جو رشتہ دار رہتے ہیں نا، مثال کے طور پر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو کیا بھی نہیں، ایک کا انتقال ہو گیا تو ان کے امی ابا کو کیا بھی نہیں، بھائی بہن کو کیا بھی نہیں، ایسا تھا شروع میں۔ تب اسلام بول دیا دیکھو تمہیں مر گئے تو تمہاری اولاد کو تو تمہاری پراپرٹی چلے جاتی، لیکن تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے دوسرے جو رشتہ دار ہیں نا، ان کو کیا بھی نہیں ملتا نا۔ کیا کرنا؟ وصیت کر کو مرو، مرنے سے پہلے ان کے لیے وصیت کر دو۔ وصیت کرے تو کیا ہوگا؟ وصیت میں کتنا کس کو دینا بولے ہیں کہ وہ دے کو ہو جانے کے بعد پراپرٹی میں سے جو بچ جاتا وہ ملے گا اولاد کو۔ اب یہ شروع اسلام میں ضروری تھا، واجب تھا کرنا وصیت کر کو، کیونکہ اس کے بغیر ان کا کیا بھی حق نہیں ملتا تھا نا، پورا اولاد کو مل جاتی تھی سو، تو دوسرے رشتہ داروں کو کیا بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ مرنے والے کے اوپر لازم کر کو بولتے ہیں کہ تمہیں مرنے سے پہلے اولاد کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں جن کو کیا بھی نہیں ملتا نا، وصیت کر کو جاؤ، لازم کر دیے تھے۔ مگر یوصیکم اللہ فی اولادکم، انشاءاللہ وہ بھی ایک دن کو تفسیر سنیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پورے کے پورے وراثت کے بارے میں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے، اگر جس کا انتقال ہوا وہ شوہر ہے تو بیوی کو، بیوی ہے تو شوہر کو، ماں باپ کو کیا، بھائی بہن کو کیا، اولاد کو کیا، ساری کی تفصیل آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو وہ آیت آنے کے بعد وصیت کے واجب اور فرض ہونے کا حکم ختم ہو گیا۔ اب ہمارے زمانے میں کس کو بھی مرنے سے پہلے اپنے وارثین میں سے کسی کے واسطے وصیت کر کو جانا ضروری نہیں، بلکہ جائز نہیں۔ جن کو وراثت نہیں ملتی نا ان کے لیے وصیت کرے جا۔ میں کیا کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو امی کو کتنا ملنا، ابا کو کتنا، بھائی کو کتنا، بہن کو کتنا، سب کا حصہ برابر، بیٹے کو، بیٹی کو، اس کے اعتبار سے اس کا حق اللہ تعالیٰ دلا دیا۔ وہ آیت میں اللہ خود قرآن میں بول دیے، سو حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں اللہ بول دیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فلا وصیۃ لوارث، اب کسی وارث کے لیے مرنے والے وصیت کر کو مرنا جائز نہیں۔ وارث کو کتنا کیا ملنا وہ تو اللہ ڈیسائیڈ کر دی ہے نا، وہ ڈیسائیڈر وہ۔ اب جن کو وراثت نہیں ملتی، دیکھو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا، دیکھو ایسوں کے واسطے وصیت کر کو گئے جا، غیر وارث کے لیے وصیت کرے جا۔ کتنا کرنا وصیت کرنا بولے تو کتنا کرے جا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بول کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے
کسی کا بھی انتقال ہو گیا تو 4 حق ترتیب سے کرنا سو. نمبر 1، جس کا انتقال ہو گیا اس کے مال میں سے اگر کفن دفن کے واسطے، کفن دیکھو میت کو نہلانا رہتا، غسل دینے والے اور کفن کے کپڑے لینا رہتا، اور نہلانے کے واسطے صابن برتن پانی کا انتظام کرنا رہتا، اور قبر کے واسطے اگر کسی جگہ قبر کی زمین کے واسطے اتنے پیسے دینا پڑتا ہے تو وہ ایک خرچ، قبر کھودنے کا خرچ. تو اس طرح سے جتنے بھی خرچے آتے ہیں نا اس کو تدفین کرے تک، نماز جنازہ، تدفین، تکفین، ان سب سے ریلیٹڈ جو بھی خرچ رہتا رشتہ داراں دے ڈالتے، پڑوس کے آس پاس کے لوگاں پڑوسیاں دے دیتے، پہچان والے دے دیتے. بائی چانس ایسے ظالم بھی ہو گئے نہیں کون بھی ویسا کر کے کون بھی نہیں دیے، دینے کے ویسے تیار نہیں، دینے حیثیت نہیں، تو ایسی جگہ میں کیا کرنا، کون مرے کہ ان کے مال سے لے کو یہ بندوبست کرنا. نمبر 1. نمبر 2، جس کا انتقال ہو گیا اس کے پیسے سے سیکنڈ کام کیا کرنا بولے تو جس کے پاس وہ زندگی میں قرض لے کو ہے، قرض کوئی چیز لیے پیسے دینا باقی، یعنی ایک چیز لے لیے، گڈس، ایک سامان لے لیے، اس کا سامان، اس کے پیسے ادائیگی باقی ہے، پیمنٹ کرنا باقی ہے، قرض پیسے باقاعدہ کسی کے پاس لیے وہ دینا باقی ہے. تو جو بھی قرض زندگی میں اس کے اوپر چڑھ کر ہے اس کے پیسے سے انہیں مرنے کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کر ڈالنا، نہیں تو اس کی ساری عبادتیں ایک طرف، انہیں ایک طرف، اس کی عبادت سے اسے فائدہ ہوگا نہیں، اللہ معلق کر کے لٹکا کے رکھ دیں گے. جب تک قرض کا معاملہ حقوق العباد نہ، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا اللہ وہاں حساب کتاب معاف کیا بھی نہیں، سب میں پھنس جائیں گے. تو ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار کوئی مر گئے تو ان سے ہم نہ صحیح معنی میں محبت ہے کہ تو یہ 7ویں کی 40ویں کی ایسا ویسا یہ سب کام کرنا، یہ ایصال ثواب کے واسطے لوگ کیسا نہیں خرچہ کرتے. شریعت جو رہبری کی ہے، جو طریقہ بتلا کو ہے، اس راستے سے جو مر گئے ہیں ان سے ہمدردی کو بتانے کا طریقہ یہ ہے. ہمیں اپنی مرضی سے ہمارے دل کو کیا تسلی ہوتی کہ وہ طریقہ ہمیں اپناتے نہیں، ہمیں روٹی بنائے، بریانی بنائے، دعوت کرے، ہمیں چنے کے یہ بنائے، وہ سویٹ بنائے، لوگ ہم کرتے نا نہیں سو نام کے فاتحہ کر کے یہ سب ایصال ثواب سوچ کو کرتے نا. ثواب ملنا تو بعد پہلے قرض کا معاملہ کلیئر ہونا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں کسی کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر ڈالتے تھے. مرنے والے کے اوپر قرض ہے کیا، جب تو میں نہیں نماز پڑھاتا تمہیں پڑھا لو بول کو ساتھیوں کو بول کو چلے جاتے. اگر کبھی کوئی صحابی فوراً آگے بڑھ کر یا رسول اللہ وہ جو مرحوم ہیں ان کے اوپر کیا قرضہ ہے کہ وہ ذمہ میں لیتا ہوں، میں ادا کر لیتا ہوں میں، تو تب اللہ کے نبی پڑھاتے صبح ایسا نہیں پڑھا دل کو. ایک روایت میں ہے دوسرے دن تیسرے دن راستے میں ملے تو وہ صحابی کو پوچھے ہیں حضور فلاں انتقال ہوئے تمہیں ذمہ لینا دے ڈال تم بول کو، اس میں میں نماز جنازہ پڑھایا تھا دے ڈالے کیا کر کو. تو نمبر 2 ہے قرض ادا کرنا، ان کے میت کے مال سے میت کا کیا قرض ان کے اوپر ذمے میں چڑھیا تھا کہ وہ سب ادا کرنا. نمبر 3، اب جو مال بچ گیا نا، مرنے والے اگر وصیت کر کو گئے رہے تو فلاں یتیم خانے کو دے دو، فلاں کو دے ڈالو، فلاں بیوہ کو دے ڈالو، فلاں مدرسے کو دے ڈالو، فلاں مسجد کو، کسی کو بھی دینا بول کو جا کو ہیں، وصیت کر کو جا کو ہیں تو کتنا کرے جا انہوں وصیت کر کو 1/3، یعنی پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کو 1 حصہ 3 لاکھ انہوں جائیداد چھوڑے بولے تو 1 لاکھ میں وصیت کرنا جائز. 1 پاؤ 3 پاؤ کر لیے تو 1 پاؤ میں جائز، 1/3 میں. نمبر 4، یہ سب جا کو تجہیز تکفین کا ہو گیا، قرض ادا کر کو ہو گیا، اور وصیت پہ کیا کرے تھے کہ اس میں بھی پیسہ خرچہ کر ڈالے. اب جو بچ کو ہے دیکھو یہ ہے وارثین کا حق. نمبر 4، یعنی 4ویں نمبر میں وارثین کا حق مرنے والے کے مال سے ملتا ہے سو وارثین کو. سٹارٹنگ نمبر 1 میں نہیں مل جاتا. آج کل تو اللہ حفاظت کرنا بالکل ٹوٹ پڑتے ہیں کہ درندوں کے جیسا کسی کا انتقال ہو گیا بولے تو پھر فوراً وراثت میں اسے ٹھگا کو میں لوں کہ مجھے ٹھگا کو تو نے دے کی، بھان کو ٹھگا کو بھائی لے جا کے بول کے یہ حالت جو آ گئی ہے اللہ کے رسول کے احکام کو توڑنے کی کیفیت ہے. ہمارے ایمان کی کمزوری کو ہمیں خود جانچ لینا کیا حالت میں ہے ایمان بول کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں باقاعدہ تاکید کیے ہیں. آپ ذرا اسے سمجھو. اب وصیت کرنا وارثین کے علاوہ کے واسطے، کون وارث ہیں کہ ان کو تو ان کا حق ملتا، وارثین کے علاوہ کے لیے وصیت کرنا مستحب. قرضوں کے بارے میں وصیت کرنا تو واجب، یعنی بول کو جانا میں فلاں کے پاس سے قرض لے کو رکھو ہوں، میرا قرض ادا کر ڈالو، یہ بولنا تو واجب ہے، فرض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولے ہیں ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. یعنی میرے اور آپ کے واسطے، ہمیں مسلمانوں کے واسطے یہ جائز نہیں کہتے. کیا ایک چیز ہے میرے پاس، اس کے بارے میں وصیت کرنے کا ہے،
وہ وصیت کرے نہیں سکا 2 رات بھی اگر گزار ڈالے بولے تو یہ مسلمان کا حق نہیں بولتے ہیں حضور. تو فوراً توجہ دینے کی چیز، فوراً توجہ دینا ہے. سو کب میری موت مجھے نہیں معلوم، کسی بھی سیکنڈ موت آ جا سکتی. ذرے چیز ہم پرسنل مجھے ایک معلوم رہے گا، شوہر لیا ہے سو بیوی لیے ہے سو شوہر کو بھی نہیں معلوم رہتا، ماں باپ کو نہیں معلوم، اولاد کو نہیں معلوم، ماں باپ لیے ہیں اولاد کو نہیں معلوم، اولاد لے کو ہے ماں باپ کو نہیں معلوم، کب کس کی موت نہیں معلوم، کبھی بھی موت آ جا سکتی. میں لیا تھا قرض مگر میں کسی کے پاس بھی بولیاش نہیں تھا، میرے مرنے کے بعد انہیں آنکھ کو کھڑے ہوگا، بول دیں گے وارثین تو نہیں نا ویسا لے کو رہے تو بولیں گے نا، بولش نا کبھی بھی جھوٹا تو ٹھگاتا تو جا بول، بھیج دینا بھگا دینا آسان، لیکن خبر میں وہ سب جاننے والا عالم بذات الصدور اللہ کا معاملہ ہوتا سنا وہاں تو پکڑے جائیں گے نا. اس واسطے حدیث میں ہے 2 رات بھی وصیت لکھے بغیر گزارنا نہیں بول کو. ہمارے اکابر ہمیشہ تاکید کے ساتھ بولتے ہیں رات کو سونے کے وقت میں تکیے کے نیچے وصیت کا پیپر رکھ ڈال کو سوتے سو بول. طریقہ یہ سکھائے ہیں کہ میں اب سوتوں، اٹھنے کا کیا گارنٹی، اللہم بسمک اموتو، اللہ کے نام سے اموتو، میں مرنے کا تصور کر لینا ہے. سو پھر صبح کو اٹھے تو نئی زندگی ملی ہے. سو اب میں واپس اٹھتوں اس کی نیکی معلوم نہیں. ویسے میں اگر میں مر گئے تو میرا کیا کیا حق ہے کہ اس کے سلسلے میں قبر کا معاملہ پھنس جانا نہیں، اٹک جانا نہیں. وصیت خاص طور پر ہمارے ذہن میں ہونا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آخرت کے اعمال کے واسطے، آخرت کے فائدے کے واسطے. وارثین تو لیتے چلے تھے پیسے، لیکن ہماری آخرت بنانے کے واسطے بھی بلکہ کچھ پیسوں کی وصیت کر کو جانا. فلاں جگہ دے ڈالو، فلاں پڑھنے والے بچوں میں خرچ کرو، فلاں غریبوں کے لیے مدد کرو، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی نا اس میں یہ چیز کو، یہ پراپرٹی کو استعمال کرو. خاص طور پر نمازیں نہیں پڑھے تھے، اتنی نمازیں قضا ہیں، حساب کر کو رکھ لینا. قضا پڑھتے رہنا، موت کا وقت آ گیا، سکرات کا عالم، روزے باقی ہیں، روزے کئی سارے چھوڑ دیے ہیں، حساب کر کو رکھ لینا. قضا کرتے رہنا. بالغ ہونے کے بعد سے حیض کی وجہ سے رمضان میں روزے چھوٹے کیا کتنے چھوٹ گئے. حیض کے علاوہ نماز کا تو حیض کا مسئلہ کیا بھی نہیں ہے، لیکن حیض کے دنوں کے علاوہ نماز فرض ہو کو بھی پڑھے نہیں سو، قضا بھی کرے نہیں سو، ویسے کتنی نمازیں رہیں گی حساب کر کو رکھ لینا. ایک ڈیری رہنا ہر ایک عورت کے پاس. اب وہ کرتی رہی زندگی میں قضا کرنا سو، قضا کرتی ایک وقت آ گیا سکرات کا عالم. اب آگے میری اتنی نمازیں باقی ہیں نا، اتنے روزے باقی ہیں نا، وصیت کر کو جانا. وصیت نہیں کرے تو مرنے والے وارثین کو کیا بھی کمپلسری نہیں، شریعت واجب نہیں بولتی ہے، ان کی مرضی سے اللہ خوش رکھنا. بعض اولاد رہتی ہمیں بولتے، مسئلہ بولتے، بیان میں بولتے، تو وہ اولاد سن کر کیا کرتے ہیں، یہ فاتحہ بھی یہ بھی وہ بھی رسم رواج کرنے کے بجائے حضرت انداز سے ڈل کو دیکھے تو حساب اتنا ہے، یہاں میں میری بیوی بیٹھ کو کرے، ہمیں بھائیاں بہنا سب بھی بیٹھ کو حساب کرے، ہمارے امی کی ابا کی اتنی نمازیں، اتنے روزے، کتنے سارے، ہمارے خود اپنے نانی سسرے نانی ساس، ان سب کو جب بولا بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنے، پورا معاملہ برابر ویسا کرے. اتنی نمازوں کے، اتنے روزوں کے، اپنے پیسے سے، وراثت کے پیسے سے نہیں. میت بول کو جا کو رہے تو وہ 1/3 سے، میت بولے نہیں تو وارثین اپنے جیب کے پیسے سے کرنا سو. یہ نماز روزے کے بارے میں وہاں ان کو پکڑ ہو جائے گا نا، ان کو کیا جواب دیں گے، کتنی سزا ہوں گی. ان کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، نماز روزے کے بارے میں مسئلہ ختم ہو جائے. تو جلد سے جلد اس آیت کا پیغام یہ ہے، جلد سے جلد ہمیں مشورہ کر کے، غور کر کے، سوچ کے وصیت لکھ کو رکھ لینا. کیا ہمیں موت سے نڈر ہو کو کیا جیتے ہیں، اتنے کیا جری بن گئے ہمیں، کب بھی ہم نہ موت چانگی نہیں کر کو بولنے کے واسطے، ویسا تو نہیں ہے. ہم نہ معلوم، ہمارا ایمان ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، پکا یقین ہے تو اس کے لائق ہمارا عمل بھی رہنا. تو آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے، موت آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا ہو، اگر مال چھوڑا ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، کیا کرنا، الوصیۃ، تو فرض کیا گیا وصیت کرنا. کس کے لیے، پرانے زمانے کا میں بولیا نا، یوصیکم اللہ والی آیت، وراثت والی آیت اترنے سے پہلے یہ حکم تھا. سو والدین للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے معقول طریقے پر، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم ہے. یہ پہلے تھا لازم، اب وارثین کے علاوہ کے لیے وصیت کرنا مستحب، وارثین کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. وارثین کو کیا حق دینا ہے کہ وہ اللہ خود ڈیسائیڈ کر دیے ہیں. ابھی بولنے کی کئی ساری باتیں ہیں لیکن آگے چلیں گے. جتنی بات بولیا ہوں یہ خود بڑی بات اچھا ہی ہے. یہ دیکھو خیرن کر کو اللہ بولے ہیں، اگر اس نے مال چھوڑا ہو. اس پر 1-2-3 واقعہ یاد آتے ہیں. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ،
ایک غلام مرنے کے قریب ہے، انہیں آزاد کر دیا گیا تھا مرنے کے قریب. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات ہوتی ہے پردے میں، تو نے بولیا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. میں اچھا وصیت کرنا چاہتا ہے کیا؟ تیرے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ کتنے کو چھوڑ کو جاتا سو تو پیچھے؟ 4 آدمیوں کو. پیسے کتنا تیرا؟ نے بولے 3000 درہم با نکو، تیرے وارثین کے واسطے رہے تو بس. یہ 4 آدمی 3000 درہم، یہ تیرے وارثین کو بس ہو جائیں گے، تو کیا بھی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ مال رہے تو وصیت کر کو رہنا تھا، یہ کم مجھ ہے سو یہ تو وارثین کو دے کو جاؤ. سیم ایساچ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے سکرات کے عالم میں ہے، ملنے کے لیے گئے. انہیں بولتا کہ حضرت میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کتنا با ہے مال تیرے پاس؟ 100 درہم ہیں. نکو با. اللہ بولے ہیں سو ان طرح کا خیرن، اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ ایک ذرا خاص مقدار میں، ذرا زیادہ رہنا اماؤنٹ. اتنا کم اماؤنٹ چھوڑ کو جاتا ہے بولے تو وارثین کو چھوڑے تو اچھا. کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے خیر لک من ان تدعہ عائلۃ، یعنی حدیث کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ایک آدمی وصیت کر کو ان کو دے ان کو دے ان کو دے بول کو جاتا ہے، وارثین کچھ بھی نہیں ملیا ان کو. ایسا کرنے سے بھی، اس زمانے کی بات بولتا ہوں میں، ایسا کرنے سے اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ تو تیرے وارثین کو محتاج بنا کو، فقیر بھکاری بنا کو جانے سے بہتر ہے کہ تو وصیت کرنا کو پورا وارثین کو دے کو جا بول کے. یہ اس وقت کی بات پھر بھی بولتا ہوں میں جب وصیت کے احکام، وراثت کے احکام، پراپرٹی کی تقسیم کرنے کے احکام نہیں آئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وصیت بہت مشہور، فضائل اعمال میں بھی آپ پڑھے سنے ہوں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو پہنچے تو انہوں بولنے لگے یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی پوچھے کتنے کی؟ انہوں بولے پورے مال کی، ٹوٹل کتنا ہے کہ میرے پاس پراپرٹی، کتنے مکان، کتنے دکانیں، کتنی جائیداد ہے کہ پورے کی. اللہ کے نبی بولے نہیں، جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ایسا. تو انہوں بولے یا رسول اللہ آدھا، آدھی پراپرٹی؟ حضور بولے کہ نہیں. انہوں بولے فالثلث، یعنی 3 حصہ کر کو پراپرٹی کو، اس میں سے 1 حصہ. بولے یعنی میں 3 لاکھ میں سے 1 اتنا کریں دے کیا؟ حضور بولے ٹھیک ہے کر لو، لیکن یہ بھی زیادہ اچھا ہے. پوری پراپرٹی کا 1 پاؤ حصہ پورا کا پورا وصیت کر کو جاتے ہیں تو یہ بھی زیادہ اچھا، لیکن کر لو بول کو پرمیشن دیے حضور. اس میں ذہن میں یہ رہن دے آپ کو کہ وارثین کے علاوہ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں بہت زیادہ محتاج ضرورت مند، ان کے لیے وصیت یا اپنے آخرت کے واسطے بول کو کچھ چیزوں کی وصیت. یعنی بولنا ہے بولے تو تفسیر کی کتابوں میں کئی ساری چیزیں ہیں. میں پھر بھی بولتا ہوں میں آج کی تفسیر کی پوری کلاس اسی میں چلی جائے گی، اس ڈر سے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. میں حج بدل کی وصیت بھی، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں، روزے نماز کے بارے میں تو مختصر باتیں بول دیا ہوں میں. ایسے کئی ساری چیزیں ہیں، وہ علیحدہ وصیت کے عنوان پر ایک بیان ہی ہو جائے گا یہ. تو آگے دیکھیں فمن بدلہ بعد ما سمعہ. اب سیکنڈ سائڈ، اندر سائڈ کیا معلوم؟ مرنے والے وصیت کرے، وصیت کر کو اس کے بعد مر گئے، سنے سو کون؟ اولاد. یہ اولاد سن کر اس کو انہوں ہیر پھیر کر دیے، ہیرا پھیری کر دیے، پورا بدل دیے، چینج کر دیے. انہوں کیا کس دیو کر کو بول کو گئے، انہوں تو مر گئے نا، کسے معلوم؟ ہمارے پاس بولے سو بند کمرے میں بدل ڈالے تو کیا ہوتا، کس سے بھی معلوم ہونے جاتا نہیں کر کو پورا کا پورا ہڑپ لیے، پورا دبا لیے مال. اللہ بولتے ہیں جو ایسا وصیت کرنے والا میت وصیت کر کو مر گئے تو میت پر کیا بھی گناہ نہیں، انہیں نا انصافی کرے نہیں، نہ انہیں کسے کیا حق دینا ہے کہ دیو بول کچھ مر کو ہے سو، تو اس پر گناہ نہیں ہے. کون زندہ ہیں کی وارثین جو وصیت کو چینج کر ڈالے کہ ان پر پورا گناہ. ہاں اگر وصیت کریا سو جناچ غلط وصیت کریا بولو نا، ایسا بول دیا میرے شرابی دوست کو ڈیلی شراب کے واسطے پیسے دے ڈال، اسے جوا کھیلنے پیسے، ایسا کہتے بھی انہیں غلط کر کو رہے تو وہ تو کریکشن کرنا سوچ نہیں، وہ غریب کو دیے جا، مدرسے کو دیے جا، مدرسہ پڑھنے والے بچے کو دیے جا بول کو وہ کریکشن کر لے جا. غلط کیا بھی نہیں، کریکٹ ہونے کر کو ہے تو وصیت کو بدلنا نہیں. آیت دیکھیں فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر اس کو جو بدل دے گا اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے. یعنی کون بدلتے کہ ان پر گناہ. میت جو کر کو وصیت کر کو تو چلی گئی، لیکن اس کے مال کو غلط جگہ یوز ہو یا انہیں حق دیو بول کو بھی نہیں دیے تو نہیں دینے والے کا گناہ میت کا نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم، وہ یہ نہ سمجھے میں یہ کس سنیا ہوں سو، میں یہ کس جانتا ہوں سو، دنیا کچھ معلوم نہیں، بند کمرے میں چنا امی وصیت کرے، دادی وصیت کرے، نانی وصیت کرے، ایسا ہرگز سوچنے کی ضرورت نہیں. انہیں سننے سے پہلے اللہ سن لیے، انہیں جاننے سے پہلے اللہ جان لیے. اسی کو یقیناً اللہ سننے والے، علم والے ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اسی کو بتا دیا میں. اس آیت کی تفسیر میں آپ کو سنا دیا ہوں میں کہ
اگر کسی کو ڈر ہے کہ یہ جو کرے ہیں نا یہ ظلم کی وصیت کر کو ہیں، سو ایسا کرنا نہیں ہرگز، انہوں ایسا بول کو گئے ہیں، وہ ایک زانی عورت اسے پیسے دے ڈالو، وہ شراب پینے والا اسے ڈیلی شراب پینے پیسے دے ڈالو، جوا کھیلنے والا اسے پیسے دے دو، بولے کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، ویسا تو نہیں ہو سکتا، اب بدلنا فلاں بچے کو دے ڈالو، بولے انہیں نہیں ہے، انہیں دوسرا ایک مدرسہ پڑھنے والا مثال کے طور پر ہے تو یا نہیں وہاں دینا۔ بہرحال ان کا جو مقصد ہے نہیں، ان کا جو فائدہ ہے نا آخرت میں ثواب ملنا، ان کے برزخ میں خبر میں ان کو ثواب پہنچتے رہنا، صدقہ جاریہ وہ تو ہوگا، لیکن اس کے لیے تبدیلی کرنے کی ضرورت تھی، چینجز کرنے کی ضرورت تھی، تو کرے جا۔ جیسے ایک واقعہ قریب میں کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ایک عورت میں آپ عورتوں کو بولتا ہوں میں، دیکھو کیسا جذبے والی عورتیں رہی ہیں سعودیہ کے اندر۔ ایک عورت 100 سال تقریباً پہلے کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ عورت ایک 12 ریال اس کے اپنے زیورات میں سے 12 ریال کے بقدر وہ زیور انہیں دے کو بولی کہتے ہیں اس میں سے ایک جگہ لینا، جگہ لے ڈالے، لینے کے بعد بول کو گئی کہتے یہ مسافرین جو بھی آتے جاتے نا، فقراء آتے جاتے نا، ان کو کھلانے ٹہرانے کے واسطے یوز کرنا، یہ میری وصیت کر کو بول کو عورت مر گئی۔ کیسا جذبہ تھا وہ عورتیں اس زمانے میں اپنے زیورات، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کیسے تھے، ان کی ترجیحات کیا معلوم، ٹور کو جانا، پکنک جانا، ایسا مزے اڑانا، یہاں انجوائے کرنا، یہاں جانا وہ نہیں، ان کے زیور ان کے پیسے صدقہ جاریہ کے طور پر یوز ہو جانا، ثواب کے واسطے، دین پھیلنے کے واسطے، دین کی اشاعت حفاظت کے واسطے یوز ہو گئے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا بھی نہیں کر کو سمجھتے تھے۔ وہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، صحیح معنی میں ایماندار عورتیں۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ اس زمانے کے بھی تمام ایمان والے، خاص طور پر آپ لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے یہ جذبہ۔ وہ وصیت کر کو چلی گئی، باقاعدہ کیسا انہیں وصیت کری کہ اس کے چلائق جو اس کے وارثین تھے برابر چلاتے تھے، اسے کیسا برابر کرتے تھے معلوم؟ ایک یمن کا بادشاہ تھا تبع، میں مختصر بولتا ہوں، ایک بڑا واقعہ یاد آیا مجھے۔ وہ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ آیا، اس زمانے سے بیت اللہ، کعبۃ اللہ سب لوگ جانتے سے سوچے، تو وہاں سے آیا کس کے؟ یہودی جو علماء تھے نا، وہ پورے علماء کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ انہیں آیا، مکہ سٹی میں آ کو اتریا ہے، کہاں انہیں گزرے تو بھی پورا گاؤں، پورا کا پورا گاؤں امنڈا تھا۔ سو جیسے ہمارا اپنا بائی پاس ہے، کوئی وہاں سے ہائی وے سے گزرتا بولے تو پورا وشارہ مچ وہاں کو کھڑا ہو گیا، سمجھے کام، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا جوان، سارے کے سارے آگے سروس روڈ میں آ کو بھر گیا ہے اسے دیکھنے کے واسطے خالی۔ ایسا بادشاہ جاتا سو، کہتے کیسا جاتا سو بادشاہ، کیسا گزرتا سو، اس کے شان و شوکت کیا، یہ دیکھنے ہر گاؤں والے آ جاتے تھے، ہر گاؤں والے آ جاتے تھے، ہر گاؤں میں وہ صدقہ خیرات کر کے ذرا پیسے بٹ کو آگے بڑھتا تھا، ایسی جلال شان کے ساتھ جاتا تھا۔ سو جب مکے کو سٹی کو آ کو انہیں اتریا، ایک جنا بھی ملنے آیا نہیں، گاؤں سے کون بھی گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے۔ دیکھ دل کو بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا، کہتے کیا یہ، لوگوں سے پوچھے تو لوگ بولے ہیں نہیں کیا بھی نہیں، دیکھو اصل میں کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، یہاں پوری دنیا سے لوگ دیکھنے یہاں آتے۔ سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مکے والے آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے، پورا کر کو ان کو بھیج کو رکھتے، پوری دنیا سے کعبۃ اللہ کے واسطے یہاں چاہتے۔ تو ان لوگوں کو پوری دنیا میں کون سی چیز بھی بڑی نہیں، خود ان کے پاس سب سے بڑی چیز ہے، تو ان کو کعبۃ اللہ سے بڑھ کو عظمت ہیبت ان کے دل کے اندر کس کی بھی نہیں، کعبۃ اللہ چن کو۔ تو بہت غصہ آیا، کہتے بادشاہ کو کیا یہ کتنا بڑا میں کنگ، میں پیررس بہت بڑا بادشاہ، میں میری کیا بھی عزت نہیں، کہ تو کیسا غصے میں آ جا کو انہیں سب کو مار ڈالتا ہوں، یہ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اسے منہدم کر ڈالتا ہوں، توڑ ڈالتا ہوں، ایسا ویسا کر کو بولیا ہے انہیں۔ تو لوگاں جو علماء تھے نا یہودی، انہوں سب منع کرے، کہتے بادشاہ تو یہ کام کر دلیا بولے تو پوری مخلوق تجھے لعنت بھیجیں گے، سب کے دل میں تیری نفرت آ جائیں گی، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ کر کو بہت اس کی عزت ہے، سو لوگوں کے دلوں میں، سب کے دل میں تیری نفرت آ جائیں گے، ایسا ایک کام کر ڈالنا کو تم مر گئے تو بھی سدا لوگاں گالیاں دے لگ رہیں گے تجھے۔ اچھا ٹھیک ہے بول کو بادشاہ وہ ارادے سے باز آ گیا، توبہ کر لیا، کیا رے مجھے عزت نہیں ملی نہ کر کو، آج ہمیں ہو جاتے نہیں کیا، رسپیکٹ نہیں، عزت نہیں کر کو بولے گے تو پھر کیا نہیں کر ڈالتے، غیبت، حسد، چغلی، جھوٹ کر کو کیا نہیں کر ڈالتے، وہ کون بھی عزت دے ڈالی کہ تو پھر انہیں اچھی جنی، انہیں ہمیں گئے عزت دی نہیں کہ تو تچ انہیں خراب ہونے۔ اب انہیں اگر بہو ہے تو ساس کے پاس لگانے کا، انہیں ساس اگر ہے بہو کے پاس لگانے کا، ان کے دل میں نفرت بٹھانے کا، دشمنی پیدا کرنے کا، کیا نہیں خراب عادتیں ہیں۔ وہ بادشاہ کو بھی ویسا وہ ایک سیلف ریسپیکٹ رکھتا نہیں، وہ عزت نفس، وہ عزت نہیں ملنے کی وجہ سے غصہ آ گیا، خیر وہاں سے نکل گیا۔ اب واپس ہو رہا ہے، واپس جاتے
آج جو مدینہ منورہ ہے وہ شہر سے انہیں یمن کو جا رہا ہے. وہاں پہنچتے ہی یہودی علماء جو اس کے ساتھ تھے انہوں سب آ کو بادشاہ کے پاس بڑی منت سماجت کرتے ہیں, بڑی لجاجت کے ساتھ بولتے ہیں بادشاہ ایک چیز, کیا ہم نا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے ڈالو, ہمیں یہاں سے تمہارے پاس یمن کو سٹی جو اصل ہے نا, کنگ جو وہاں جا رہتا, وہ محل پوری سہولتیں وہیں سو وہاں آنے کے واسطے تیار نہیں کرتے, یہاں چھڑنے ہم نے اجازت دے ڈالے تو اچھا رہے گا. بادشاہ پوچھا ہے کئی کو, محل میں تو پورے بندوبست کے ساتھ پوری سہولت کے ساتھ وی آئی پی زندگی نہ تمہیں لگژری زندگی نہ گزارتے ہیں, کئی کو نہیں آ تم بولتے ہیں. تو انہوں بولے کہتے نہیں اصل میں تورات میں آخری نبی ہیں خاتم النبی, انہوں آئیں گے ہجرت کر کو یہاں آئیں گے کر کو جو لکھو ہے نا, یہ بستی کی پوری علامتیں ہیں. وہ ٹائم میں بس گئے سو یہودیاں. میں اس سے پہلے آپ کو تفسیر میں بولیا ہوں, میں مدینہ منورہ کے اندر ایک طرف بنو قریظہ بنو نذیر کر کو یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے پہلے سے آباد تھے حضور ہجرت کر کو آنے سے پہلے, وہ ایسا چاہے سو تو اس ٹائم میں بس گئے یہودیاں. یہاں سے خاتم النبی ہجرت کر کو آنے کا کر کو ہم نا کتابوں میں لکھو ہے, پوری علامت سے ہمیں برابر فکس کر لیے, سیٹ کر لیے, ہمیں دیکھ لیے برابر یہ 600 وہ ہمیں یہاں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں تو بھی ہماری اولاد وہ نبی کے ساتھ مل کو پوری دنیا پر حکومت کرے گی, یہ وہ بول کے انہوں بولے ہیں. بہادر شاہ بھی بہت خوش ہو گئے ہیں, بہت خوش ہو جا کو بادشاہ بولے ہیں یہ فوراً آ سکا ہے کیا, نہیں ہم نہ معلوم نہیں ہوتا. اچھا ویسا رہے تو ایک کام کرے جا بول کے بادشاہ رک کر ایک گھر بنایا, ایک ہاؤس, ایک بلڈنگ بنایا, 2 منزلیں کی ایک عمارت, فرسٹ فلور ایک گراؤنڈ فلور ایک کر کو بنایا, بنا کو لکھ کو حاضہ من طبہ بول کے, طبہ بادشاہ کی طرف سے رسول اللہ کے واسطے کر کو وصیت کر کو جاتا ہے, بول کو جاتا ہے یہ جو یہاں رسول ہجرت کر کو آئیں گے بولتے ہیں نا, وہ رسول کو میری طرف سے یہ پہنچا دینا بول کے, وہ علماء کو پوری تاکید سے بول کو پورے علماء کے واسطے بستی کو آباد کر کو, بلڈنگ گھر سارا کا سارا بنا کو, ان کو بسا کو, اس وقت کیا بھی نہیں آبادی نہیں, وہ پورا کا پورا بستی آباد کر کو بسا کو آگے چلے گیا بادشاہ. ان کو ہزاروں لاکھوں کے درہم دینار صبح اشرفیہ دے کچھ گیا بادشاہ, تو آگے بڑھ کو چلا گیا بادشاہ. وہ جو گھر تھا نا وہ ان کے خاندان پیڑا پیڑھی بولتے ہیں نہیں, ویسا نسل اس کے بعد کر کو ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا تھا. وہ پیپر بھی بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سیفٹی سے رکھتے تھے وہ لوگ, تو وہ پیپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, اور اللہ کے نبی یہ بولے بول کو روایتوں میں ہے, اللہ رحم کرے طبہ پر, رحم اللہ طبہ پر اللہ رحم کرے بول کو اللہ کے نبی بولے بول کے بھی روایتوں میں ہے. خیر بات میں بات کانکش نکل گئی ہے. یہ طبہ انہوں گھر کی وصیت کر کو گئے, تو حضور جا کو ہجرت کرے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکے نا, وہ کس کا کی گھر نہیں, حضور کے واسطے وہ گھر حضور کے واسطے کر کچھ ایک زمانے میں دیا گیا تھا, سو گھر گویا اپنے گھر میں. خیر میں اصل بات بولتا تھا, وہ عورت جو وصیت کر کو گئی صرف اور صرف 12 ریال وہ بیچے, وہ ایک جگہ لیے, اس میں انہیں کیسا وصیت کر کو گئی کہ اس میں چیز کرتے تھے, انہوں بھی ایماندار رہنا نہیں, کیا وارثین بھی ہمارے امی کیا بول کو گئے کہ اس میں پیسے یوز کرنا, کیا ضرورت آ گئی تو بھی وہ مار کو کھا لینا نہیں, دبا کو کھانا نہیں بول کو, وساج کرتے اب بھی سٹی زمانہ بدلنے اس کا کرایہ بڑھتے یعنی ریال پیسے ہے نا وہ بدلتا نا, ایک زمانے میں 1 روپیہ کی کیا ویلیو تھی, آج 1000 روپے کو بھی ویلیو نہیں, ویسا بڑھتا گیا 15-12 روپے سے جا کو 70 روپے 100 ریال 200 ریال کر کو بڑھتا گیا. اب بھی زیادہ غریبوں کو مدد کرتے تھے, کھلاتے تھے پلاتے تھے, یہ سب ہوتا تھا کام. ایک ٹائم حکومت کی طرف سے آرڈر آیا کرتے, نہیں ہمیں یہاں روڈ یہ بڑا کرنا چاہتے ہیں, یہ بیچنا ہے تمہیں, کتنے میں 5 لاکھ ریال میں حکومت خرید لی اسے. وہ 5 لاکھ فوراً وارثین کیا کرے ہیں, دوسری ایک جگہ ایک بڑی عمارت دکانہ بول کے 3-4 پراپرٹیاں لیے ہیں, لیکن حسب معمول وہ عورت کے نام میں صدقہ جاریہ کے طور پر اس کی وصیت پوری کرتے ہیں. انہیں کر کو گئی 12 ریال, لیکن آج کے حساب سے وہ پرچے میں لکھو ہے لاکھوں کے ریال کے حساب میں, وہ لاکھوں کیا اس سے بھی زیادہ بولے جا, اس کی مالیت اس کی ویلیو ہے. پہلے 2-3 فقیروں کو کھلاتے تھے تو آج ہزاروں کے فقیروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, کئی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. وصیت وقف یہ سب اسلام کی خوبصورت چیزیں, یہ اسلام کی خوبصورت چیزیں. دل والے ایمان والے تھے نا, انہوں سب بڑا اچھا طریقہ سکھا کو گئے, لیکن آج کنجوسی کا ہوس کا ہرس کا یہ زمانہ رتی برابر بھی دینے تیار نہیں, ضرورت سے زیادہ رہے تو بھی ہرگز ہٹانے تیار نہیں اپنے پاس سے. تو اسی کو بولے ہیں فمن خاف من موسن, میں اتنی دیر سے سمجھا دیا تھا شروع میں, فمن خاف من موسن جنفن او اسمن. نہیں وارثین کو معلوم ہے, انہوں ہمارے امی کی ابا کی وصیت کر کو کہنا غلط کر ڈالے, سو وہ ذرا کریکشن کرنا کرے جاؤ انہوں. پھر جو وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف کرے, جنفن ایک طرف مائل ہونے کا, او اسمن یا گناہ کا,
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزوں کے بارے میں بات ہے۔ مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی نہیں، بلکہ آپ ذرا اسے ڈیپ میں سمجھے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے روزہ کر کو ایک عبادت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک بھی سارے نبیوں کی شریعت میں روزہ کر کو ایک عبادت، لیکن اس کے طریقے میں، اس کی کیفیت، تعداد، یعنی کوانٹٹی کوالٹی بولتی نہیں، یہ سب چیزوں میں فرق تھا۔ اتنے روزے کسی کی شریعت میں، کسی کی شریعت میں ایسا، کسی کی شریعت میں یہ کھانا نہیں کر کو، کسی کی شریعت میں دوسرا، تو طریقہ بدلا، تعداد تعین اس میں اختلاف ہوا کہ پن روزہ تو تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، حضور کا معمول تھا کیسا؟ مہینے میں 3 دن 13 14 15 جو ایام میں 20 بہت ساری عورتیں، اللہ مبارک کرے، اللہ ان کی صحت میں خوب برکت دے، معمول بنا کے رکھے ہیں، تو ایسا ایام میں 20 کا روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ پھر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی اللہ کے نبی کا معمول سنے ہیں آپ، اللہ کے رسول رکھتے تھے، یعنی فرض واجب سبھی نہیں تھا، اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کرے تھے اللہ کے رسول، اس کے بعد اسلام میں اس کو فرض کر دیا گیا تھا عاشورہ کا روزہ رکھنا بول کے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، یعنی کئی سارے سٹیج ہیں، بولو نا آپ۔ ان آیتوں میں جو ابھی ہم ترجمہ سننے والے ہیں، اس آیت میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا باقاعدہ، اے ایمان والو اب سے رمضان میں روزے رکھنا فرض بول کو۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ تھا۔ سٹارٹنگ میں رمضان کا روزہ آیا نا، کیسا آیا تھا معلوم؟ ایسا بولا گیا تھا کہ روزہ رکھنا فرض، لیکن تمہارے پاس پیسے ہیں، حضرت میں کھائے نہیں سو پی نہیں سو رہنے ہوتا نہیں، منجے عادت نہیں نا روزہ رکھنا کا تو ہوتا نہیں کا، تو ٹھیک ہے فدیہ ادا کر ڈالو۔ ایک غریب کو ایک دن کے کھانے کا کیا خرچ ہوتا ہے کہ دوپہر کو رات کو کر کو 3 ٹائم کا آج کل کے حساب سے بولنا کا، تو اتنا پیسہ دے ڈالو، روزہ رکھے نہیں سو رہے تو بھی چلتا ہے۔ سٹارٹنگ میں عادت ڈالنے کے واسطے ایسا حکم آیا تھا۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ چینجز ہوتا گیا۔ پہلے ایسا حکم تھا، عادت نہیں رہنے کی وجہ سے روزہ رکھنے طاقت ہے بیمار سو کیا بھی نہیں، پھر بھی عادت نہیں کر کو روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کیا، پیسے دے ڈالو، فدیہ دے ڈالو بول کو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، نہیں اب فدیہ دے کو سے بھی کام نہیں چلے گا، طاقت ہے کہ تو رکھنا رمضان کا مہینہ پائے اور طاقت ہے، صلاحیت ہے تو رکھنا، فدیہ دینے سے سب کام نہیں چلے گا، مستطیع پر فرض بول کے۔ پھر شروع میں کیسا تھا بولے تو رات کو غروب آفتاب کے بعد کھا لو کو پی لو کو، دیکھو کتنے لوگوں کی عادت کیسی ہے، ہمارے اسلام میں ایک خاص طریقہ ہے، ترتیب ہے، کب کھانا کب پینا کر کو بول کو، آج وہ فالوچ نہیں کرتے، دنیا کدھر آؤندھا چلتی ہے کہ ادھر ہمیں بھی چلتے، رات کو 11 بجے کھانے کا، 12 بجے کھانے کا، یہ سب فیشن جیسا ہو گیا ہے ہمارے بچوں کے اندر۔ ہمارے اسلام میں نمازوں کی کیفیت، کھانے کی کیفیت کو رکھو، سمجھ گئے جب بات، پیٹ خالی رہتا، فجر کی نماز فرض نماز 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز سے پہلے کھا لینا سو، کھا کو نماز پڑھنا سو، وہاں ڈائجسٹ کا نظام کیا بھی گیس نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں، پورا آٹومیٹک ہو جاتا۔ ظہر کی 4 رکعت فرض، اس سے پہلے 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت سنت، رکعتیں زیادہ جب پیٹ بھر کو رہتا۔ پھر عصر خالی 4 رکعت فرض، سنت موقدہ کر کو کیا بھی نہیں ہے وہاں۔ مغرب کی نماز پڑھو، 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت ہو گیا۔ نماز کے بعد کھانے کے بعد عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز سے پہلے اسلامی نظام جو ہے، دیکھو اسلام کا سسٹم اسے دیکھے تو عشاء سے پہلے کھانا سے۔ آج بھی ہیں بعض ہمت کرنے والے، یہ زمانے میں بھی بعض ہمت والے ایسے ہیں جو یہ سسٹم سے چل لیتے ہیں، لیکن 99% تو نہیں فیلر ہے اس میں ہمیں۔ تو پہلے کیا تھا، عشاء کے بعد افطار کے بعد بولو نا، سورج غروب ہو جانے کے بعد اگر کوئی کھا پی کر سو گیا بولے تو سوتے ہی دوسرے دن کا روزہ اسٹارٹ، رات کے 12 بجے 1 بجے اٹھے تو بھی انہیں کیا بھی کھا پی نہیں سکتا، صحبت نہیں کر سکتا، روزہ شروع ہو گیا سو۔ پھر اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث بول کو اس حکم کو بھی ختم کر کو اللہ بولے نہیں، اب سے روزہ کرنے کا صبح صادق سے، ہمارے پاس ہے نہیں سحر سے افطار کر کو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ بول کے یہ فائنل حکم آ گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ابھی 2-3 چیزیں اور بھی سمجھ لینا ہمیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیا امت مسلمہ پر فرسٹ روزہ آیا کیا؟ کہ تو نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ معلوم ہوا پہلی شریعت پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا،
روزے سے کیا فائدہ، کیا مقصد، وہ تو رمضان کے بیانوں میں بہت زیادہ سنتے ہیں آپ، ہمیں گھنٹہ گھنٹہ خالی وہ ایک ٹکڑے پرچ کرے جا بیان. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. روزے سے تقوی کیسا آتا، مستقل ایک بیان نہ. روزے کے اندر دوسری عبادتوں میں نئی سے خصوصیتیں ہیں. لذتوں کو، شہوتوں کو، یہ شہوت ہے نا، لذت ہے نا، گناہ کی جو لذت آتی، دیکھو ناجائز لذت، یہ کئی سارے گناہ کرا ڈالتے ہیں ہمارے سے. اس کو روکنے، ختم کرنے، یہ اینٹی بائیوٹک جیسا ویسی زبردست طاقت ہے سو روزے کے اندر. نمبر 2، دوسری عبادتوں میں دکھاوا بتلانے کے واسطے، دکھانے کے واسطے، نماز دکھانے کے واسطے، حج دکھانے کے واسطے، زکوٰۃ، یہ سب ہو سکتا، لیکن روزہ ایک بندہ دوسروں کو دکھانے چاہیے تو ہرگز چانسز نہیں. روزہ کرنے کا وہ کسی بھی معلوم ہوندے نہیں ہوندے، وہ ایک بندی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی اللہ اور اس کے درمیان راز ایک عبادت دوسری عبادتوں میں نہیں، سو ایک اسپیشالٹی، خصوصیت روزے کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں نا، معمولی نہیں، روزے کی طاقت بہت بڑی طاقت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان ہے اور روزہ رکھے تو یہ ثواب اللہ جو بولے ہیں نا وہ ملے گا، بول کے امید کرتے ہوئے بھروسہ کے ساتھ کون روزہ رکھتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کتنے گناہ ہوئے کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. روزے کی وجہ سے بعض علماء لکھے ہیں فائدے حکمت کی باتیں، کیا لکھے ہیں معلوم؟ نمبر 1، روزے کی وجہ سے ہمیشہ روزے میں کیسا انسان کھاتا نہیں پیتا نہیں، کون نہیں رہے تو بھی، بند کمرے میں رہے تو بھی، کچھ بھی آئس کریم ہے، جوس ہے، سب بھی رہے تو بھی نہیں روزہ میں کھانا نہیں. یہ خشیت الہی، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر، اتنی بڑی دولت روزے کی وجہ سے حاصل ہوتی. نمبر 2، روزہ رکھنے والے عموماً ان کا دل نرم ہوتا، مشفق، مہربان، دوسروں کے اوپر رحم کرنے والے ہوتے. نہیں ہے تو تمہارے پاس روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو شفقت اور رحمت ادا کر دیں گے. اور ایک بڑی بات بولی گئی ہے کہ روزے کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد، اتفاق اللہ پیدا کرتے. کتنی ساری چیزیں دیکھے جا رمضان کے اندر، ایک دوسرے یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کا خیال کرتا، پڑوسیوں کا خیال، حیثیت والے غریبوں کا خیال، افطار کی چیز لے کو دینا، وہ انتظام کرنا، رمضان میں یہ دینا وہ دینا، کتنا نہیں کرتے. مسلمانوں ایک اتحاد اتفاق کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے. اور سب سے ایک خاص چیز بولنا ہے بولے تو روزے دار روزہ رکھ کر خود اپنی صحت کو انہیں حفاظت کر لیتا، بچا لیتا. صحت تو رمضان میں اگر کوئی 70 کلومیٹر سے زیادہ دور کا سفر کرنے کی نیت سے نکل گئے، انہوں مسافر، سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو رمضان میں رکھے جا بھی، نہیں میں سفر میں ہونا ہوتا نہیں کہ تو چھوڑے جا بھی. لیکن اگر چھوڑ دیے تو رمضان کے بعد کتنے دن سفر کا چھوڑے کی اتنے دن کے روزوں کی قضا کرنا ضروری، وہ چھوڑ ڈالنا نہیں. وہ قضا کرنے کا بھی ایک آپشن اللہ رکھے. دیکھو کتنے بڑے مہربان اللہ. نہیں تمہیں کیا تو بھی رہو، کیسا تو بھی رہو، روزہ رکھنا رکھنا، رمضان میں رکھنا کا تو رکھنا، سوچ ایسا بھی بول کو رہ جاتا اللہ. تمہیں کان تو بھی جاؤ، سفر میں تو بھی رہے، کان تو بھی رہو، نماز پڑھنا کا تو 4 رکعت پڑھنا، سوچ بول کو رہ جاتا اللہ. اللہ کتنے مہربان. سفر ہے کیا 4 رکعت کی نماز 2 رکعت قصر، سفر ہے کیا پڑھے نہیں کیا، روزہ رکھے نہیں کیا، قضا کرو، قضا کا ایک آپشن رکھو. اللہ کتنی بڑی مہربانی کرے ہیں اللہ. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے. فمن کان منکم مریضا، پھر تم میں سے جو بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے. رمضان کے بعد کے دنوں میں اتنے دن کے روزے رکھ لینا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، میں بول دیا آپ کو، یہ شروع زمانے میں سٹارٹنگ میں آیا سو حکم، بعد میں تو منسوخ ہو گیا یہ. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی ان کے پاس پیسے ہیں، مالدار ہیں تو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے. مگر یاد رکھ لو یہ حکم منسوخ ہو گیا، سو اب نہیں ہے حکم. فمن تطوع خیرا، اب کس کے لیے حکم ہے بولے تو مرض الوفات میں ہے، ایج بیماری میں رکھو، ہمیں مر جائیں گے، ہمیں زندہ نہیں بچیں گے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، دوسرے کس کے لیے بھی نہیں. ڈیٹیل بعد میں آگے کی آیت میں آ جاتی. فمن تطوع خیرا، پھر جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، میں بولا آپ کو رمضان میں سفر میں ہے، رمضان میں بیماری میں ہے، پھر بھی نہیں حضرت روزہ رکھنے ہوتا، رمضان کی برکت کو چھوڑ ڈالنا نہیں، بول کو روزہ رکھتے بولو نا، ان کے لیے بڑی ہی سعادت مندی. میں 2 باتیں میں بولتا ہوں سمجھو. رمضان میں سفر میں ہونا، بیمار ہونا، بول کو روزہ چھوڑ دیے، رمضان کے بعد قضا کر لیے تو رمضان کے روزے چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، قضا کر لیے نا. لیکن رمضان کی جو برکتیں رہتی نا اس سے تو محروم، تو اسی کو اللہ بولتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس میں جو ضروری باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم سب کے دلوں میں اللہ فرض روزوں کا احترام پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اس کا ذوق شوق نصیب فرمائے، اور تقوی، روزے سے ملنے والا تقوی جو اللہ بتائے ہیں نا، وہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ ہم کو عطا کرے. احکام کی جتنے بھی احکام آئے سارے احکام خداوندی کی قدردانی اللہ عطا کرے، شکر گزاری نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.